أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کا کورس ہم نے شروع کیا ہے اور آج الحمدللہ اس کی دوسری کڑی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو جلیل القدر صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی تلاوت قرآن اتنی عمدہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا صحابہ کے درمیان یہ مقام تھا کہ لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ روایت بھی کرتے تھے، اور دین کی اتنی سمجھ تھی ان کے اندر کہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان سے دین کے مسائل کے بارے میں رجوع کرتے تھے۔ تو یہ شخصیت کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ حذیل سے تھا، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ کا نام اور نسب اگر ہم دیکھیں تو آپ کا پورا نسب اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن ساحلہ بن کاہل بن حارث بن تمیم۔ آپ کی پرورش جو ہے وہ مکہ میں ہوئی، اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں جو بالکل شروعات میں اسلام لائے، السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے، آپ سے پہلے صرف 5 لوگ ایمان لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، دار ارقم کو آپ نے اپنی دعوتی ایکٹیویٹیز کا سینٹر نہیں بنایا تھا، اس کے پہلے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ آپ اسلام کیسے لائے اس کا واقعہ آپ خود بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد کی 4412 نمبر کی روایتیں اور صحیح روایتیں کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا اور میں بکریاں چراتا تھا عقبہ ابن ابی معیط کی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق یہ دونوں مشرکین سے بھاگ کر کے جا رہے تھے، تو ان دونوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے غلام، اے بچے، حل عندک من لبن تسقینا، کیا تیرے پاس دودھ ہے جو تو ہمیں پلائے؟ تو میں نے کہا کہ انی مؤتمن، یہ بکریاں بطور امانت میرے پاس ہے، میں آپ دونوں کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حل عندک من جزعہ لم ینز علیہ الفحل، کیا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو بیاہی نہ ہو، جس کے تھن میں ابھی دودھ ہی نہ اترا ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ہے، اور میں ان دونوں کے پاس ایک بکری، ایسی بکری جو بیاہی نہیں تھی، میں وہ لے کر کے پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا اور اس کے تھن کو آپ نے ہاتھ لگایا اور برکت کی دعا کی، تو وہ پورا تھن جو تھا وہ دودھ سے لبالب ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر کا پیالہ لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں دودھ دہا اور آپ نے پیا، حضرت ابوبکر نے پیا، پھر میں نے پیا۔ پھر آپ نے اس تھن سے کہا اقلس، تو سوکھ جا، تو وہ تھن جو تھا وہ سوکھ گیا۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ علمنی من ھذا القول، کہ آپ نے ابھی جو پڑھا ہے یہ مجھے سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا انک غلام معلم، تم تو سکھائے پڑھائے بچے ہو، تمہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اتنے قریب تھے یہ کہ کہتے ہیں کہ فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ 70 سُورَةً لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ، میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن کی 70 صورتیں سیکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو والدہ تھیں، ان کا نام ام عبد تھا، یہ اور ان کی والدہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کو جوتا پہناتے، آپ کا عصا لے کر کے آگے آگے چلتے، اسی طریقے سے جب آپ مجلس میں داخل ہوتے تو آپ کے جوتے وہ اتارتے، یعنی اللہ کے نبی کے بڑے خاص اور بڑے قریبی صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک لا کر کے دیتے، وضو کا پانی لا کے دیتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جب غسل کرتے تو پردہ کرنے کا اور آڑ کرنے کا کام حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے۔
یہ ساری خدمتیں وہ اللہ کے رسول کی انجام دیتے تو اتنے قریب رہتے تھے اللہ کے رسول کے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ اللہ کے رسول کے پاس اتنا زیادہ آتے جاتے تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ آپ اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے گھر والوں میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بلند آواز میں مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ ابتدائی دور میں آپ نے بھی قریش کا ظلم و ستم سہا اور حبشہ کی طرف آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ اس کے چند سالوں کے بعد آپ مکہ لوٹ آئے، اور جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تو آپ نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ تمام غزوات میں آپ شامل ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کے اوپر جب افرا کے دونوں بیٹوں نے معاذ اور معوذ نے جب حملہ کیا تو اس کا کام تمام کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی جو تلوار تھی وہ انہی کو دی تھی۔ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچ گئی اور بہت سارے صحابہ میدان جنگ سے چلے گئے تو وہ چند صحابہ جو ڈٹے تھے میدان جنگ میں، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی آپ کی میدان جہاد کی جو سرگرمیاں تھیں وہ برقرار تھیں۔ جنگ یرموک میں آپ شامل تھے، ملک شام کی فتوحات میں آپ شریک ہوئے، اور جب ملک شام کی فتوحات ہو گئیں تو آپ نے وہیں پر حمص میں آپ نے اقامت اختیار کی، وہیں رہنے لگے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا حکم آیا کہ آپ کوفہ چلے جائیں اور وہاں جا کر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، اور وہاں کے نئے گورنر حضرت عمار بن یاسر کی مدد کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ انی قد بعثت عمار بن یاسر امیرا و عبداللہ ابن مسعود معلما، میں عمار کو تمہارا امیر بنا رہا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کو بطور معلم اور ٹیچر بھیج رہا ہوں، وہ وزیراً، اور ان کو عمار کا مددگار بنا کر کے بھیج رہا ہوں، وَهُمَ النُّجَبَاءُ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدر، اور یہ دونوں اللہ کے رسول کے بڑے عظیم صحابہ میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں۔ فَاقْتَدُوا بِهِمَا، ان کی اقتداء کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو۔ وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ، اور عبداللہ ابن مسعود اتنے قیمتی انسان ہیں کہ سمجھو کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر تم دونوں کو ترجیح دی، ورنہ میں انہیں اپنے پاس رکھتا بلکہ میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کی نظر میں حضرت عبداللہ کا کیا مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اور حضرت عثمان غنی کے شروعات کے دور تک آپ کوفہ ہی میں رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے آپ کو مدینہ واپس بلا لیا۔ جب مدینہ جانے کا وقت آیا تو اہل کوفہ اکٹھا ہو کر کے آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہیں رہیے، ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور اگر حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ان لہو علی حق الطاعہ، خلیفہ کا آرڈر ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں۔ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنٌ، آگے چل کر کے کچھ فتنے بھی ہوں گے، کچھ عجیب و غریب معاملات بھی ہوں گے۔ فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی طریقے کے فتنے کا دروازہ کھولوں۔ اس کے بعد آپ مدینہ واپس چلے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد کچھ دن تک آپ مدینہ میں رہے۔ سن 32 ہجری میں آپ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ تھی۔ وفات کے وقت آپ کا جو ترکہ تھا، اس ترکے کا اپنے حصہ وغیرہ لگانے کی ذمہ داری حضرت زبیر کو اور ان کے بیٹے عبداللہ کو دی، اور وصیت کی کہ ان کی کسی بیٹی کا نکاح ان دونوں کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ظاہری حلیے کی بات کریں، وہ دکھنے میں کیسے تھے، تو وہ میڈیم ہائٹ کے تھے، دبلے پتلے تھے، سانولے رنگ کے تھے۔ جب بڑھاپا آ گیا تو بالوں کی سفیدی میں وہ کچھ لگاتے نہیں تھے، خضاب وغیرہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے تھے کہ دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے وہ کالے رنگ کے حلقے بن گئے تھے، اور سفید کپڑے بالکل پہنتے تھے، اپنے سفید کپڑے اور بہترین خوشبو سے پہچانے جاتے تھے، اور لوہے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم اگر ہم پوائنٹ کہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کا آپ کو بڑا شرف حاصل تھا، اور قرآن کی تفسیر میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ امام مسروق کہتے ہیں کہ واللہ لا الہ غیرہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این نزلت ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا ان اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ تبلغہ الابل لرکبت الیہ۔ یہ صحیح بخاری کی 5002 نمبر کی حدیث ہے۔ امام مسروق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو اتری ہو اور مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں اتری ہے اور کس کے بارے میں اتری ہے،
اور اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور اس آدمی تک اونٹوں کا قافلہ جاتا ہے تو میں سفر کر کے جاؤں گا لیکن اس سے قرآن کا علم میں حاصل کروں گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں واللہ ما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک احدا اعلم بکتاب اللہ من عبداللہ ابن مسعود۔ یہ روایت امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری کی اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ قرآن کا کوئی عالم اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ قرآن بڑی بہترین آواز میں پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کبھی کبھی ان سے کہتے تھے کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 5050 اور صحیح مسلم کی 800 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا آقرؤ علیک، اے اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مجھے سناؤ۔ کہتے میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اور جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کے امتیوں کے اوپر اور تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حسبک الآن، عبداللہ بس کرو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ کی تلاوت اللہ کے رسول کو اتنی پسند تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے، مسند احمد کی 265 نمبر کی حدیث ہے کہ من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ من ابن ام عبد، جس کو قرآن ایسا پڑھنا ہو کہ بالکل تازہ تازہ جیسے قرآن اترا ہے ویسا قرآن پڑھنا اور سننا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کو سن لیا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم کی 2464 اور صحیح بخاری کی 3758 نمبر کی حدیث ہے کہ قرآن کو 4 لوگوں سے حاصل کرو، من ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہی کا نام سب سے پہلے آپ نے لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ معاذ ابن جبل سے، ابی بن کعب سے اور سالم سے جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں، ان 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ کان عبداللہ اذا ہدأت العیون قام، جب لوگ رات میں سو جایا کرتے تھے تو عبداللہ کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مسعود، فسمعت له دویا کدوی النحل، تو مکھیوں کے بھنبھنانے کی جیسی آواز ان کے رونے کی آتی تھی، حتی یصبح، صبح تک وہ تہجد پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے روایت حدیث کی ہم بات کریں، 848 حدیثوں کے آپ راوی ہیں، جس میں سے 64 حدیثیں متفق علیہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں، اور آپ کا ایک خاص درجہ تھا صحابہ کرام میں، آپ ان صحابہ میں سے تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی آپ کے بارے میں کہتے ہیں علم القرآن والسنہ، آپ قرآن اور سنت کے نشان ہیں، قرآن اور سنت کے پہاڑ ہیں آپ۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے وصیت کی التمسوا العلم عند 4، علم 4 لوگوں سے حاصل کرنا، عند عویمر ابی الدرداء، حضرت ابو درداء سے، وعند سلمان الفارسی، سلمان فارسی سے، وعند عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے، وعند عبداللہ ابن السلام، اور عبداللہ ابن السلام سے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری سے فرائض کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا جس میں ان سے غلطی ہو گئی اور پھر اس غلطی کی اصلاح کی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا بولے لا تسألونی عن شیء ما دام ھذا الحبر بین اظہرکم، اتنا بڑا عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے، مجھ سے سوال مت کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علقمہ جو آپ کے بہت مشہور شاگرد تھے وہ ملک شام آئے اور حضرت ابو درداء سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے کچھ سوال کیا، تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ اولیس عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوساد والمطہرہ، کیا تمہارے بیچ میں عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے جوتے پہنانے والے، اللہ کے رسول کو تکیہ دینے والے اور اللہ کے رسول کو وضو کا برتن دینے والے ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی 3742 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی صحابہ کرام میں فتویٰ دینے میں اور دین کی سمجھ میں اتنے آگے تھے کہ بڑے بڑے تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں حضرت علقمہ، حضرت اسود، قاضی شریح، عبیدہ بن عمرو سلمانی، حارث بن عبداللہ العاور، ان لوگوں کا نام آتا ہے۔ فقہی اعتبار سے آپ کا جو استدلال کا طریقہ تھا حضرت عمر کے طریقے سے بہت حد تک میچ کرتا تھا۔ جہاں نص نہ ہوتا، قرآن و سنت کی واضح دلیل نہ ہوتی، وہاں آپ رائے کو اختیار کرتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا، تو دونوں حضرات کا طریقہ استدلال جو ہے وہ میچنگ کرتا تھا۔ چنانچہ امام شعبی کہتے ہیں
ثلاثۃ یستفتی بعضهم من بعض، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے فتوے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید ابن ثابت، اور 3 اور لوگ ایسے ہیں جن کے فتوے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اللہ کے رسول کی نظر میں کیا اہمیت تھی، کیا وقت تھی، کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ مسند احمد کی 3991 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیلو کی مسواک توڑ رہا تھا پیڑ کے اوپر چڑھ کر کے، اور یہ بڑے دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی، تو جب ہوا بہت تیز چلتی تھی تو ان کے دونوں ٹانگیں جو ہیں ہلنے لگتی تھی، تو لوگ ان کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا نبی اللہ من دقت ساق، یا اللہ کے نبی ذرا دیکھیے ان کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی، ہمیں اس پر ہنسی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن میزان عمل پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ یہ مقام ہے حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا کہ قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنیک ویستعملک، کہ اے عمرو بن عاص آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول کے بڑے خاص صحابی ہیں، اللہ کے رسول آپ کو ذمہ داریاں دیا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے واللہ ما ادری اکان ذاک منہ، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے تھے، احب او کان یتألفنی، اللہ کے رسول محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے یا بس میرا دل رکھ لیا کرتے تھے، ولکنی اشہد علی رجلین، لیکن میں 2 لوگوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، انہ مات وہو یحبہما، کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ان دونوں لوگوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے۔ کون 2 لوگ ہیں؟ ابن ام عبد و ابن سمیہ، ایک ام عبد کا بیٹا عبداللہ ابن مسعود ہے اور ایک سمیہ کا بیٹا عمار ہے، ان دونوں لوگوں سے اللہ کے رسول اپنی وفات کے وقت بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، ترمذی کی 3807 نمبر کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہ کان اقرب الناس ہدیا ودلا وسمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود، اللہ کے رسول کی چال ڈھال اور آپ کا طور طریقہ، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کی ظاہری حیت، یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کے اندر پائی جاتی تھی تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے اندر پائی جاتی تھی، حتی یتوارا منا فی بیتہ، جب تک ہمیں وہ نظر آتے تھے، جب تک وہ اپنے گھر نہیں چلے جاتے تھے، ان کا ایک ایک عمل ہمیں رسول کے عمل سے ملتا جلتا نظر آتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ یہ جانتے ہیں، ان ابن ام عبد هو من اقربهم الى الله زلفا، کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ ان کو حاصل ہے۔ یہ ایک بڑے صحابی کا دوسرے بڑے صحابی کے بارے میں یہ کمنٹ ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا کیا مقام تھا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں دوسرا جو نام ہمارے سامنے ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قرآن کی تفسیر میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، اگرچہ آپ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت بہت کم عمر تھی آپ کی، صغار صحابہ میں سے آپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایسا علم آپ کو دیا تھا کہ امت نے آپ کو ترجمان القرآن کا لقب دیا، حبر الامہ کا لقب دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ آپ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام جوفہ میں ملاقات کی جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، اور یہ دونوں لوگ جو ہے اسلام لائے اور فتح مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ لوگ شامل رہے، اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اور غزوہ طائف میں بھی حضرت عباس اور ان کے بیٹے عبداللہ دونوں شامل رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے خصوصی دعائیں کی تھی، آپ اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 143 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت الخلاء میں جا رہے تھے، تو بیت الخلاء سے جب آپ فارغ ہو کر کے آئے، فوضعت له وضوءا، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے پوچھا کہ من وضع ھذا، یہ پانی کس نے رکھا؟ جواب دیا گیا عبداللہ نے رکھا، عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی
اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو اس کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما۔ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی اور اللہ کے رسول کی خدمت کا صلہ تھا کہ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس کو کم عمری کے باوجود دیا کہ بڑے بڑے صحابہ رشک کرتے تھے، اور امت نے آپ کو حبر الامہ اور ترجمان القرآن جیسا لقب دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کی جو مجلس شورا تھی، جو وہ خاص آپ کے ساتھیوں کی کمیٹی تھی جس سے مشورے کر کے آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے۔ بلکہ کبھی کبھی لوگوں نے اعتراض کیا، اس کمیٹی میں بزرگ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ان لنا ابناء مثلہ، کہ اے عمر اس کی عمر کے ہمارے بیٹے ہیں اور تم ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا انہ من حیث التعلم، میں ان کے علم کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد امتحان لینے کے لیے اور دوسرے صحابہ کو بتانے کے لیے حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اس آیت کے بارے میں جو جانتا ہوں، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ ایاہ، اس آیت کے اندر اور اس صورت کے اندر اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اعلم منہا ما اعلم منہا الا ما تعلم، اس آیت اور اس صورت کے بارے میں جو تم جانتے ہو وہی میں جانتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی 3627 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے ذہین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کی آیتوں کا جو کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنے کی بھی صلاحیت تھی۔ حضرت عبداللہ کی جو ماں تھی ام فضل بنت حارث، یہ حضرت میمونہ بنت حارث کی بہن تھی، اللہ کے رسول کی سالی تھی حضرت عبداللہ کی جو ماں تھی۔ حضرت عبداللہ ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کے مرض الموت کے زیادہ تر حالات آپ ہی نے روایت کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی وفات کی پوری ڈیٹیل، اللہ کے رسول کو کیسے غسل دیا گیا، کیسے نہلایا گیا، کفنایا گیا، وہ ساری کیفیت حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی آپ میدان جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ جاتے تھے۔ سن 27 ہجری میں عبداللہ ابن ابی سرح کے ساتھ جب افریقہ پر چڑھائی کی گئی، افریقہ کے لیے جب لشکر روانہ ہوا تو اس مہم میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے۔ سن 30 ہجری میں حضرت سعید بن العاص کے ساتھ طبرستان کی لڑائی میں آپ شامل ہوئے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے آپ کو امیر الحج بنایا۔ غزوہ صفین اور جنگ صفین اور جنگ جمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین میں، ان دونوں جنگوں میں آپ حضرت علی کی طرف سے شامل تھے۔ پھر حضرت علی نے جب خوارج سے جنگ کی، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اس جنگ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو سمجھانے کے لیے آپ کو بھیجا، اور خوارج کی جو تعداد تھی تقریباً 6000 تھی۔ تو جب آپ نے جا کر کے ان سے گفتگو کی، اور بڑی حکیمانہ گفتگو کی، ہم آگے اس کو بیان کریں گے، تو آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر 2000 خوارج نے فوراً رجوع کر لیا اور اہل السنہ میں داخل ہو گئے، صحابہ کرام کے منہج میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بصرہ کا گورنر بنایا۔ سن 36 ہجری سے لے کر کے سن 39 ہجری تک آپ بصرہ کے گورنر رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد آپ اور محمد ابن حنفیہ بالکل لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے، اور جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تو نہ آپ نے ان کی بیعت کی، نہ مروان کی بیعت کی۔ آخر عمر میں آپ نابینا ہو گئے اور طائف میں آپ رہنے لگے، اور وہیں سن 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 71 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ خوارج سے آپ نے جو گفتگو کی تھی، بڑی حکمت والی گفتگو تھی، آئیے اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں آپ کو۔ خوارج سے آپ نے پوچھا کہ ماذا تنقمون من علی، تم لوگ علی پر غصہ کیوں کرتے ہو، علی سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ علی پر ہمیں 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے انہ حکم الرجال فی دین اللہ، کہ علی نے اللہ کے دین میں انسانوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی، حکم بنا لیا۔ واللہ یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا۔ دوسرا اعتراض علی کے اوپر یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، جنگ جمل کی، جنگ صفین کی، لڑائی تو لڑی، لیکن اپنے دشمنوں کو نہ تو قیدی بنایا اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ کے ان کو لوٹا۔ تو اگر وہ کافر نہیں تھے
اگر وہ سب کافر تھے تو ان کا مال حلال تھا، اور اگر مومن تھے تو پھر ان سے جنگ کرنا حرام تھا۔ یہ علی پر ہمارا دوسرا اعتراض ہے۔ اور تیسرا اعتراض حضرت علی کے اوپر یہ تھا خوارج کا کہ تحکیم جب ہوئی، جب دونوں فریق میں حضرت علی حضرت معاویہ کے لشکر کے درمیان جب یہ ہوا کہ آپس میں سمجھوتا کیا جائے، تحکیم کیا جائے، تو اس موقع پر حضرت علی تیار ہو گئے اس بات پر، جب مخالف نے یہ کہا کہ آپ امیر المومنین کے خطاب سے دستبردار ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو امیر المومنین نہ کہلوائیں، تو حضرت علی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو خوارج نے کہا کہ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تب وہ امیر الکافرین ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا پیارا جواب دیا، کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کہتے ہو کہ علی نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حکم بنا لیا، جج بنا لیا، بہت غلط کام کر دیا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار کو مت مارو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر کوئی جان بوجھ کر کے شکار کو مار دے، قتل کر دے، تو جیسا وہ شکار کرے گا اسی کے جیسا جانور بدلے میں اس کو دینا پڑے گا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے لوگ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو حکم بنایا اور ان کو حکم بنانے کا حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو حکم نہ بناتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کو حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اب میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ آپس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اور آپس میں میل جول کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خون کو روکنے کے لیے، خون خرابے کو روکنے کے لیے انسانوں کو حکم بنانا یہ زیادہ بہتر بات ہے، یا خرگوش اور جانور کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو حکم بنایا جائے یہ زیادہ بہتر بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا عورت اور شوہر کے بارے میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک ایک آدمی کو پنچ بنا لو، حکم بنا لو۔ تو اب تم یہ کہتے ہو کہ انسانوں کو حکم نہیں بنایا جا سکتا، تو میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپس میں میل جول کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خون خرابے کو روکنے کے لیے انسانوں کو حکم بنانا یہ زیادہ بڑی بات ہے، یا ایک عورت کے اس کے شوہر کے ساتھ تعلق کو درست کرنے کے لیے حکم بنانا یہ زیادہ بڑی بات ہے؟ اس کے بعد تم لوگوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ علی نے جنگ کی اور قیدی نہیں بنایا اور مال غنیمت حاصل نہیں کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ اپنی ماں عائشہ کو قیدی بناؤ گے اور ان کو ویسے ہی حلال سمجھو گے جیسے اور عورتوں کو حلال سمجھتے ہو، جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہاں ہم جیسے اور عورتوں کو حلال سمجھتے ہو ان کو بھی حلال سمجھیں گے، تب بھی تم نے کفر کیا، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تب بھی تم نے کفر کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں صورتوں میں فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْن، تم دونوں صورتوں میں گمراہی میں ہو، فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَجٍ، اب تم بتاؤ اس سے نکلو گے کیسے؟ اور جو تیسرا اعتراض ہے تمہارا کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا خطاب ہٹانے کے لیے وہ کیسے تیار ہو گئے، تو میں تمہیں ابھی تمہاری دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن جب مشرکین سے صلح کی تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی لکھ دو کہ یہ صلح نامہ ہے محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ لو عالم انک رسول اللہ، اگر ہم یہی مان لے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی تم میرے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا دو، اس لیے کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، تو اے علی تم مٹا دو اور لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ، اس پر لکھو کہ یہ صلح ہو رہی ہے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے صلح کے وقت اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا دیا، لیکن اس سے آپ کی نبوت نہیں مٹ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علی سے افضل تھے۔ اگر نبی اپنے نام کے ساتھ مصلحتاً رسول اللہ مٹا سکتے ہیں تو علی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین بھی مصلحتاً ہٹا سکتے ہیں۔ یہ پوری روایت سنن نسائی الکبریٰ کے اندر 8575 نمبر کے تحت موجود ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین ذہن دیا تھا اور خوارج سے کتنی نپی تلی انہوں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں ہزاروں خوارج نے توبہ کی اور صحیح منہج پر آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے اور جاننے کے لیے رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی
بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے حدیث کو سیکھتے تھے۔ آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا دیں۔ سنن دارمی کی 570 نمبر کی حدیث ہے، اور طبرانی المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ روایت 10,614 نمبر کے تحت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا، اے بھائی آؤ ہم لوگ چلیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے چل کر کے ہم لوگ دین کی باتیں پوچھیں، اس لیے کہ ابھی صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، مجھے بڑا تعجب ہے تمہارے اوپر، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ تو میں نے ان کی یہ بات سن کر کے انہیں چھوڑ دیا، اور میں اس مسئلے میں لگ گیا کہ میں صحابہ سے دین کی باتیں اور اللہ کے رسول کی حدیث سے پوچھنے لگا۔ اس کے بعد کہتے فَإِن كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ، اگر مجھے پتہ چلتا کسی کے بارے میں کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے، فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ، تو میں ایسے وقت، کبھی کبھی ایسے وقت بھی انسان کے پاس پہنچتا جب وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہا ہو، آرام کر رہا ہو، فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں اپنی چادر اس کے دروازے پر بچھا دیتا، فَتُسْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ، ہوا چلتی اور میرے چہرے کو مٹی سے بھر دیتی، فَيَخْرُجُ، اور جب وہ آدمی نکلتا اور مجھے دیکھتا تو کہتا یبن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ما جاء بک، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ الا ارسلت الی فآتیک، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوا لیا، میں حاضر ہو جاتا۔ تو میں کہتا کہ انا احق ان آتیک، میرا حق زیادہ تھا کہ میں آپ کے پاس چل کے آؤں، فاسألہ عن الحدیث، اور اس کے بعد میں اس سے حدیث کے بارے میں سوال کرتا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فبقی الرجل، وہ انصاری صحابی جس نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ باقی رہے، زندہ رہے، حتی رآنی، یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ وقد اجتمع الناس علیہ، مجھ سے حدیث سیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا رہتا تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو کہا کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ ذہین تھا۔ عبداللہ ابن عباس یہ صحابی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم حدیث کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی اور کتنی جستجو کی۔ آپ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن کے بڑے بہترین ٹرانسلیٹر اور قرآن کے بڑے بہترین ترجمان ہیں عبداللہ ابن عباس، قرآن کے یعنی قرآن کو بیان کرنے والے، قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ کان ابن عباس اذا فسر شیئا رأیت علیہ نورا، عبداللہ ابن عباس جب کسی چیز کی تفسیر کرتے تھے رأیت علیہ نورا، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ چیز بالکل رأیت علیہ نورا، میں دیکھتا تھا کہ وہ چیز بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی سیرت کے یہ مختصر سے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا فرمائے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔